حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کثیر الروات صحابی ہیں، کثرت کے ساتھ انہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جس نے اپنے بھائی پر کوئی ظلم کیا ہو، مال کے معاملے میں یا عزت کے معاملے میں، دونوں صورتوں میں، مال کے معاملے میں یہ ہے کہ اس کا مال دبایا ہو، قبضہ کیا ہو، چوری کیا ہو، خراب کیا ہو، اجاڑا ہو، ضائع کیا ہو، یا اس کو کوئی عمدہ مال دکھا کے اس کو گھٹیا مال بیچا ہو، یا سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا نقصان کیا ہو، یہ مال کا ظلم ہے۔ اور دوسرا فرمایا عزت کے معاملے میں، عزت کیا ہے؟ عزت کے معاملے میں ظلم یہ ہے آپ بلا وجہ، بلکہ کوئی وجہ بھی ہو تو پھر بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ گالی مومن کا کلام نہیں ہے۔ گالی دی، کسی پہ تہمت لگائی، کسی کو مینا یا تانا دیا، غیبت کی، لوگوں کے پاس کسی بندے کی کوئی ایسی بات کی کہ جس کو وہ خود پسند نہیں کرتا، یہ عزت کے معاملے میں ظلم ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ظلم کیا ہو، مال کے معاملے میں یا عزت کے معاملے میں، تو وہ آج ہی اس سے معافی مانگ لے، بیشتر اس کے کہ وہ دن آ جائے لوگوں جس دن تمہارے درہم، دینار، پیسے، روپے، یورو، ڈالر، کرنسی، ہر چیز نکارہ ہو جائے، ان کی کوئی قیمت ہی نہ رہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے جس مسلمان کے ساتھ ظلم کمایا ہو، مال کے معاملے میں یا پیسے کے معاملے میں، اس سے معافی مانگ لو۔ فرمایا اس دن انصاف کیسے ہوگا کہ جو ظالم ہوگا، ظالم کی نیکیاں مظلوموں کے پلڑے میں رکھی جائیں گی، اس کے ذمہ جو نیکیاں ہوں گی وہ لے لی جائیں گی، اور جو مظلوم ہوں گے ان کے پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ اگر ظالم کی نیکیاں ختم ہو گئیں پھر کیا ہوگا؟ مظلوموں کے گناہ لے کر اس ظالم کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس طرح پروردگار انصاف کرے گا۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص تھوڑی سی دنیا کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے، چند سالوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے جو کسی شخص کے مال کے ذریعے ظلم کرے یا کسی شخص کی عزت کے ذریعے اس کے اوپر ظلم کرے۔ دوستان گرامی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب حضور مکہ شریف تشریف لائے اور حضور نے شہر مکہ سے باہر وادی بطحا میں پڑاؤ کیا، وہاں پہ حضور ٹھہرے۔ معمول حضور کا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سین حرم میں آتے، طواف کرتے، اور حضور طواف کے بعد واپس تشریف لے جاتے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا تعلق مہاجرین کے گروہ سے تھا، وہ کوئی اپنی خاص راز کی بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہتا تھا۔ اس کا دل تھا کہ میں کوئی حضور سے ایسی بات کروں جو اور تیسرا بندہ کوئی نہ سنے۔ تو وہ کبھی شام کو حضور کے خیمے کے نزدیک جاتا، کبھی صبح جاتا، کبھی جو اسے موقع ملتا تو وہ حضور کی قربت میں جاتا، لیکن اس کے لیے اس کو کوئی پورا موقع نہ ملتا کہ وہ حضور سے بات کر لے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے، تو طواف کرتے کرتے تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، صبح طلوع ہو گئی، یعنی فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ اس شخص نے حضور کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اپنی بات سنانے کے لیے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ یہ بندہ مجھے نماز سے لیٹ کر دے گا۔ حضور نے فرمایا تیری بات سنتے ہیں، تیرا کام ہو جائے گا، سارا دلاسا دیا، لیکن وہ پکڑ کے کھڑا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک
چھڑی تھی، چابک تھا جس کے ساتھ اونٹنی کو چلاتے تھے، حضور نے ہلکی سی ضرب لگائی، ہلکی سی، اس کو پیچھے کیا اور روانہ ہو گئے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا وہ شخص کہاں ہے جس نے میری سواری کو روکا تھا، اور صحابہ سے فرمایا اسے پکڑو، اسے پکڑ کے میرے پاس لاؤ۔ اور پھر حضور نے اعلان کیا کہ جہاں پر وہ خود ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اب وہ بندہ کیسے بھاگ سکتا تھا حضور کے اصحاب کے درمیان؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ جیسے وہ شخص کھڑا ہوا تو اس کے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ چونکہ میں نے بڑا اصرار کیا، بڑا روکا، کبھی اونٹنی کو پکڑ لیا، کبھی حضور سے کہا میری بات سنے تو مجھے سزا ملے گی، میں نے غلط کام کیا، ڈر گیا۔ جب وہ ڈرا نا تو اس نے کھڑے کھڑے حضور سے معافی مانگ لی کہ اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیں، مجھے بات کرنے کا نہیں پتا تھا، آداب محفل نہیں جانتا تھا، سلیقہ نہیں تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے رہے اور اس کو بلایا کہ تم میرے نزدیک آؤ۔ وہ ڈرتا ہوا حضور کے پاس آیا، حضور اونٹنی کے اوپر بیٹھے تھے، وہ چلتا آیا۔ جیسے وہ آگے آگے آئے، حضور اونٹنی پہ بیٹھے ہیں تو ایک اتنی قربت ہو گئی کہ حضور کے جو نالین ہیں جو حضور نے جوڑے پہنے ہوئے تھے وہ اس کے سر کے برابر ہو گئے، یعنی وہ بالکل حضور کے قدموں میں آ گیا۔ جیسے حضور کے بالکل پاس پہنچا تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی چھڑی، وہ عصا اس شخص کو دیا، فرمایا یہ عصا لو، میں نے تجھے ضرب لگائی ہے، جتنی میں نے لگائی ہے اتنی ضرب تم مجھے لگا لو۔ تمہارا دل ٹوٹا، تمہیں تکلیف ہوئی، اتنی ضرب تم مجھے لگا لو۔ اب وہ غلام نوکر حضور کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کو ضرب لگاؤں، میں آپ کو جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ماروں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے مجھے ضرب نہیں لگانی تو پھر دل سے مجھے معاف کرو، پھر دل سے مجھے معاف کرو، اندر سے معاف کرو، یہ نہیں کہ صرف اتنا کہہ دو کہ معاف کیا، مجھے معاف کرو۔ جس وقت اس شخص نے معاف کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ اللہ سے ڈرو، تم میں سے جو کوئی کسی مومن پہ کوئی ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ ضرور لے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ مزید فرمایا کہ قیامت کے دن سارے مظلوم کامیاب ہوں گے، جن جن پہ دنیا میں ظلم ہوا ہوگا وہ سب قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، رب ان کا حامی ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی حمایت کرے گا اور ظالم کی نیکیاں لے کے ان کو دی جائیں گی، فرمایا وہ سارے کے سارے کامیاب ہوں گے۔